اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ درود و سلام و محمد وآل محمد کی ذوات قدسیہ پر اور مومنین اکرام جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں سلامت اور محفوظ رہیں۔ قربانی کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی؟ سوال ہوتا ہے کہ ہم قربانی میں کن خاص شرائط کا خیال رکھیں کہ ہماری قربانی قبول ہو۔ ایک معیار تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ متقین سے قربانی کو قبول کرتا ہے اور قربانی کرنے والے کا تقوی ہی اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہ گوشت، یہ اس کی کھال یا اس کی چربی یا اس کے باقی میٹل جو ہے وہ ہم خود استعمال کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے جانور قربان کیا، اس کے 3 حصے بنائے، ایک حصہ خود کھا لیا، ایک احباب اور اقارب کو بھیج دیا اور اسی طرح ایک فقراء میں، غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ سارا کا سارا جانور جو ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی دیا، یہ تو ہم نے خود کھایا، ہمارے دوستوں نے کھایا، غریب فقراء نے کھایا، اللہ کے پاس تقوی پہنچا۔ تو قربانی دینے والا شخص 3 چیزوں کا خیال رکھے، اور روایات میں اور ملتا ہے، اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ کی ذات قربانی قبول نہیں کرتی۔ ایک وہ جو مشرک ہے۔ اب مشرک، سوال ہوتا ہے کہ وہ قربانی کیوں کرے گا، اور مشرک کو کیا ضرورت پڑی ہے قربانی؟ جب وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا تو پھر وہ قربانی کیوں کرے گا؟ اللہ کو ماننے کے باوجود کسی کو اس کی ذات میں شریک ٹھہرا دینا، اس سے شرک ہو جاتا ہے، اور یہ چاہتے نہ چاہتے کوئی اگر انسان ایسے کر لیتے ہیں اسے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ مشرک سے قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح والدین کا گستاخ ہے۔ بعض لوگ ویسے بڑے دین پر متدین متشرع نظر آتے ہیں، لیکن ان کے ہمسایوں اور والدین کے ساتھ جو سلوک اور روش زندگی ہوتی ہے وہ بڑی نازیبا اور ناقابل بیان ہوتی ہے۔ والدین کے ساتھ بھی ان کا سلوک بہت سخت ہوتا ہے، اور اسی طرح ہمسایوں کو، ظاہر ہے جو والدین کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں وہ ہمسایوں کو کہاں معاف کریں گے، لیکن اپنی طرف سے وہ نماز، حج، باقی سارے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اللہ تو ہم سے راضی ہے، والدین ہوں یا نہ ہوں۔ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ والدین اگر ناراض ہیں، آپ کے والد، والدہ یا دونوں، یا ان میں کوئی ایک ناراض ہے، تو پھر اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو پھر اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والدین کو ناراض کر کے اللہ کی رضا آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وہ قربانی جو آپ نے خریدی ہے لیکن مال حرام کا ہے، وہ مال چاہے آپ نے غصب کسی کا کیا ہے، کسی کا حق بنتا تھا غصب کیا ہے، یا خود کسی کا جانور چوری کر لیا ہے، یا مال چوری مکمل کر لیا ہے، ان سارے ذرائع سے حاصل ہونے والے پیسوں سے سود خور ہیں۔ اللہ تمام مومنین کو ان صفات سے بچائے۔ سود خوری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ سود خور ہیں، سارے کا سارا مال مشکوک اور مخلوط ہے، آپ قربانی اسی پیسوں سے خرید رہے ہیں۔ تو ایسی قربانیاں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ لاکھوں کا، 10 لاکھ کا بیل نہیں، آپ 36 لاکھ کا لے آئیں، لیکن جب یہ صفات نہیں ہیں تو پھر قربانی ضائع ہو سکتی ہے، قبول نہیں ہو سکتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔